السلام علیکم سر، ہمارا نام مفضالہ کوثر ہے۔ ہمارا کویشچن یہ تھا کہ آپ نے جیسے بتائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت سے پہلے ایک ہی بار آئے تھے، وہ جو قصہ بھی آپ نے سنا ہے، لیکن جب کعبے کی ری بلڈنگ ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو جو پیٹھ پر وہ لوگ پتھر لاد کر لے جا رہے تھے، تکلیف کے باعث حضرت نہیں ان کے چاچا نے ان کو بولے تھے کہ اپنا تہبند کھول کر پیٹھ پر باندھ لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے بے ہوش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولے تھے کہ مجھ سے کہا گیا تھا اپنے تہبند کی حفاظت کرو، تو پھر یہ بات ان کو کون بولے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ٹائم ان سے نہیں ملے تھے؟ نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت مکہ میں ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش کی کمی تھی، تو مشرکین مکہ میں بھی یہ بات عام تھی کہ یہ خانہ کعبہ میں آ کر دعا کرتے تھے بارش نہیں ہوتی تو، اور کیا کرتے ہیں، کسی بچے کو وہاں پر لا کر وہ کھڑا کر دیتے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس، جس سے بارش ہوتی۔ ایسے ان کے بہت سارے تجربے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کے طور پر انہوں نے لایا اور خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس جو ہے چمٹا کر ان کو کھڑے کر دیا وہاں پر، اس کے بعد جو ہے بارش ہوئی وہاں پر۔ تو یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن اس میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتائے، ایسا کہیں نہیں ملتا ہے۔ آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا؟ نہیں سر، ہم یہ کویشچن نہیں پوچھ، پھر کون سا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جب کعبہ ری بلڈ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ کعبہ، وسلم ری بلڈ ہو رہا تھا، جب ہاں اور بنایا جا رہا تھا ہاں کعبے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور بھی بچے اپنی پیٹھ پر پتھر لاد کر لے جا رہے تھے، تو پتھر کی تکلیف کی شدت سے آپ کے چاچا نے آپ کو یہ بولے تھے کہ دوسرے بچوں کی طرح آپ بھی اپنا تہبند کھول کر پیٹھ پر رکھ لو، ہاں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے غش کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے، ہاں اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو انہوں نے یہ بولے تھے کہ میرے کان میں کہا گیا ہے کہ اپنے تہبند کی حفاظت کرو۔ ہاں، واقعہ صحیح ہے، نہیں ہے، لیکن اس میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بتائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات کون بولے تھے؟ نہیں، یہ اس کا تو وہاں پر ذکر نہیں ہے نا۔ بات یہ واقعہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کر آپ گر گئے، مطلب آپ نے تہبند کھولا ہی نہیں۔ ہاں وہی، ہاں، یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن اس میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کوئی ایسا معجزہ ہوا، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے، تو آپ کا دل چاہا کہ آپ بھی، اور نیچے سے آپ پہاڑی پہ بکریاں چرا رہے تھے، نیچے سے آواز آئی کچھ موسیقی کی، گانے بجانے کی، شادی ہو رہی تھی، تقریب چل رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، بعد میں واقعہ بیان کر رہے ہیں آپ، جب میں چھوٹا تھا تو آپ بیان کر رہے ایسا ایسا ہوا تھا، میرا بھی دل چاہا کہ دوسرے بچوں کی طرح میں بھی جا کر اس کو سنوں، اور میں دوڑتے ہوئے وہاں پر آیا اور سب بچوں کے ساتھ میں بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پر بیٹھا میری آنکھ لگ گئی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موسیقی سے بھی دور رکھا، ناچ گانے وغیرہ چیزوں سے۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ فرماتے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آس پاس کے سارے لوگ جا چکے تھے، میں اکیلا تھا وہاں پر، تو ایسا میرے ساتھ 2 بار ہوا، تو اس کے بعد پھر میں نے کبھی ارادہ نہیں کیا کہ میں یہ چیزوں کو سنوں یا اس طرف جاؤں۔ تو ایسے آپ کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھا، لیکن جہاں تک جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جو آپ کا سینہ چاک کیا، یہ واقعہ ایک ہی ملتا ہے۔ تو سر یہ واقعہ شب معراج سے پہلے بھی ہوا تھا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر وہ تو نبوت نبوت کے بعد؟ ملنے کے بعد ہے نا، نبوت ملنے سے پہلے کا پوچھ رہے تھے، وہ نبوت ملنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ معراج پر جانے سے پہلے بھی آپ کا دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو واپس لگا دیا گیا، یہ بھی واقعہ ہوا، لیکن یہ معراج سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جی، اس کو لگ رہا ہے